السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں مانتے کہ ان کی ایک حدیث سچی ہے اور دوسری سندن صحیح ہے لیکن سچی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یعنی خود نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کا رد نہیں کر سکتے۔ خداوند کریم نے قرآن میں فرمایا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب نہ ہوتا تو تم اس میں اختلاف پاتے۔ یعنی حق اور سچ کی آواز کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ یکساں رہتی ہے، وہ تضاد اس میں نہیں ہوتے۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ لشکر جائے گا اور وہ اس میں جو شامل ہوں گے وہ بہشتی ہوں گے۔ ناسبی میں کہتے ہیں کہ معاویہ بن ابو سفیان۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اس لشکر کے بعد معاویہ بن ابو سفیان کی حالت کیا تھی؟ ہم صحیح احادیث سے ان کا جائزہ لینے لگ پڑتے ہیں، صحیح حدیث سے لیتے ہیں۔ پہلی حدیث فرمایا کہ 30 سال بعد جو شخص حاکم بنے گا تو وہ بادشاہ ہوگا، اور کون سا بادشاہ؟ ظالم کاٹ کھانے والی حکومت کا بادشاہ ہوگا۔ حدیث کی سند صحیح ہے۔ اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبی خبروں کو جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ 30 سال بعد خلافت کہاں جانی ہے، انہوں نے تو صلح کی خبر بھی دی تھی کہ صلح ہونی ہے، انہیں پتا تھا حکومت کہاں جانی ہے۔ تو حکومت جب ظالم کاٹ کھانے والی تھی تو اس کا جو سربراہ ہوگا وہ تو ظالم ہو گیا۔ اب ہمیں بتائیے کہ خدا نے تو ظالموں پر لعنت کی ہے، نبی خاتم نے تو ظالموں سے برات کا اعلان کیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک شخص کو کہیں کہ وہ ظالم ہے اور اس کی حکومت کاٹ کھانے والی بادشاہت ہے، اور پھر کہیں کہ وہ تو یقیناً جنت میں جائے گا؟ یعنی وہ تو ظلم کو پرموٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ تو کاٹ کھانے والی بادشاہت کو پرموٹ کر رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم اس حدیث کے ہوتے ہوئے اس حدیث کو قسطنطنیہ کو اگر صحیح بھی مان لیں اور ساری باتیں نازمیوں کی مان لیں کہ وہ بشارت بھی ہے اور معاویہ بھی اس میں شامل ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ مشروط تھی اور معاویہ بن ابو سفیان سے وہ شرطیں مفقود ہو گئیں۔ اب کوئی کہے کہ یار یہ کیا آپ نے مشروط غیر مشروط کی لگائی ہوئی ہے؟ ہم اس کی آسان مثال دے دیتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح الاسناد حدیث ہیں کہ جو صحابہ کرام ہیں ان کی یہ فضیلت وہ فضیلت یہ فضیلت وہ فضیلت، قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، احادیث مبارکہ بھی ہیں، لیکن بہت سے صحابہ ایسے ہیں جو مرتد ہو گئے تھے۔ خود نبی خاتم کے زمانے میں ایک صحابی ایسے ہیں جو ان کے ساتھ جنگ میں شریک تھے، نبی خاتم نے فرمایا یہ جہنم میں جائیں گے۔ خود نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونچنی کو پکڑنے والے ایک صحابی ایسے ہیں جو مرتد ہو گئے تھے بعد میں۔ اور فضائل صحابہ کی روایت ہے کہ مدینے میں ایک کوہرام بپا ہو گیا تھا، صحیح سند کی روایت ہے کہ مدینے میں ایک کوہرام بپا ہو گیا تھا اور لوگ مرتد ہو گئے تھے، دین سے پھر بھی گئے تھے۔ خود نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ بہشت کے حوض کوثر پر میرے پاس اصحاب آئیں گے اور انہیں وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ نبی خاتم نے فرمایا میری وفات کے بعد کچھ اصحاب ایسے ہیں جو مجھے نہیں دیکھیں گے، میں ان کو نہیں دیکھوں گا۔ تو مطلب کیا کہ وہ فضائل کی حدیثیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس میں شرط کیا ہے ان مناقب میں کہ یہ ان صحابہ کے مناقب ہیں جو استقامت پر رہیں گے، جن کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اگر وہ دین سے پھر گئے، ضروریات دین کا انکار کر دیا، فتنہ و فساد کر دیا، خدا کی نافرمانی کر دی، دین کو پامال کر دیا، تو پھر وہ اس شرط سے خود بخود نکلتے جائیں گے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ صحابی مرتد ہو کر بھی بہشتی ہی رہے۔ اگر یہی کانسیپٹ ہے آپ کا تو آپ حجر ابن ادئی کو شہید کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ وہ بہشتی ہیں، پھر صحابہ کی جتنی فضیلتیں ہیں وہ ان کو حاصل ہیں، کیسے شہید کیا؟ مالک بن نبیرہ کو کیوں شہید کر دیا؟ بہشتی ہیں پھر۔ اس کا مطلب ہے کہ شرائط تھیں، صحابہ خود جانتے تھے کہ کچھ شرطیں ہیں، تو جب شرائط ہیں تو پھر معاویہ بن ابو سفیان میں بھی شرائط دیکھی جائیں گی، اور اس میں پہلی شرط تو یہاں مفقود ہوئی جب وہ ظالم کاٹ کھانے والی بادشاہت پر فائز ہوا۔ پھر نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنی امیہ کا شخص ہوگا۔ امام البانی جیسا محدث جس پر رافضیت کو تو کم سے کم الزام نہیں لگ سکتا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص مراد ہے جس نے حکومت کو حکومت کو یعنی اپنی اولاد میں منتقل کر دیا۔ اور وہ کون تھا پہلا شخص؟ وہ معاویہ بن ابو سفیان تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کو حاکم بنا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔